نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز اور محترم دوستوں اور بھائیوں، کیا حال ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم اور فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چینل اسلامک انفو ہب سے آپ کا اپنا بھائی عبدالرزاق ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، جس کا ٹاپک ہے ریاکاری کی تعریف اور ریاکاری کے نقصانات۔ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادات جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے علاوہ کسی اور نیت، ارادہ یا کسی غرض سے کی جائے تو اس کو ریاکاری یعنی کہ دکھاوا پن کہتے ہیں، جو کہ ایک سنگین جرم ہے اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سورۃ نساء، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ منافق جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست بن کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اور سورۃ ماؤن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ایسے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو دکھلاوا کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی ناراض کر دیتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے خوش کیا تھا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی خوش کر دیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ناراض کیا تھا، یہاں تک کہ ان ناراض ہونے والے لوگوں کی نگاہ میں اس شخص کو اچھا فرما دیتے ہیں اور اس شخص کے قول اور عمل کو ان لوگوں کی نگاہ میں مزین کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، جس کا مفہوم ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سب سے پہلے جن کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جو شہید کیا گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس نے جان دی ہوگی، یہ شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کا اظہار فرمائیں گے جو اس پر کی گئی تھی، وہ اس کا اقرار تو کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو نے اس نعمت سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا، یعنی کہ شہید کہے گا، میں نے آپ کی رضا کے لیے قتال کیا یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جھوٹ بولتا ہے تو نے تو جہاد اس لیے کیا تھا، شہادت اس لیے کی تھی کہ لوگ بہادر کہیں، چنانچہ لوگوں نے آپ کو دنیا میں ہی
بہادر کہہ دیا، پھر اس کو حکم سنا دیا جائے گا اور وہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ تو دیکھیں یہ شہادت کتنا بڑا عظیم رتبہ ہے، اور قرآن پاک میں یہ منع کیا گیا کہ شہید لوگوں کو مردہ مت کہو، یہ یعنی کہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن اگر اس میں ریاکاری آ جائے، دکھاوا پن آ جائے، تو پھر اس کا نقصان کیا ہے کہ وہ جنت کی تو بات ہی کیا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے علم دین سیکھا ہوگا، دین کا علم حاصل کیا ہوگا اور دوسروں کو سکھایا، اور قرآن پاک پڑھا، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار فرمائیں گے اور وہ ان کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا کہ میں نے تیری رضا اور خوشنودی کے لیے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، اور تیری ہی رضا کے لیے قرآن پاک پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے تو نے تو علم دین اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ قاری کہیں۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کو عالم بھی کہہ دیا اور قاری بھی کہہ دیا۔ پھر اس کو حکم سنا دیا جائے گا اور وہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم یعنی کہ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا شخص وہ مالدار ہوگا، سخی ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھرپور مال و دولت دی ہوگی اور ہر قسم کا مال عطا فرمایا ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں بتلائیں گے اور وہ ان کا اقرار بھی کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا جن راستوں میں خرچ کرنا تھا تجھے پسند ہے، میں نے تیرا دیا ہوا مال ان سب ہی میں تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے میں نے خرچ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب تو جھوٹ بولتا ہے تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ سخی کہیں گے، چنانچہ لوگوں نے آپ کو دنیا میں ہی سخی کہہ دیا۔ پھر اس کو حکم سنا دیا جائے گا اور وہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ بہت بڑے عظیم درجے تھے، شہید، عالم دین، قرآن پاک کا حافظ یعنی قاری، اور نمبر 3 سخی۔ اور دیکھنے کہ یہ لوگ اتنی بڑی مقبول عبادت حاصل کرنے کے باوجود تھوڑی سی ریاکاری کر کے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائیں گے۔ تو ریاکاری اور دکھاوا یہ حرام ہے، یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ جب الحزن سے پناہ مانگا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جب الحزن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے، ایک گڑھا ہے کہ خود جہنم روزانہ 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کون لوگ جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قرآن پاک پڑھنے والے جو دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں، یعنی کہ قرآن پاک کا حافظ اور قاری۔
اس جب الحزن میں پھینکا جائے گا کہ وہ اس لیے اس نے قرآن پاک سیکھا تھا کہ لوگ اسے قاری کہیں۔ تو اللہ معاف کرے، ریاکاری جو ہے یہ تقریباً شرک کے برابر ہے۔ کچھ ریاکاری اور دکھاوے جو ہیں وہ حرام ہیں، کچھ ریاکاری مکروہ ہیں اور کچھ شرک ہیں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ رونے لگے اور زاروں قطار رو رہے تھے۔ لوگوں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنی تھی۔ اس بات نے مجھے رلا دیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک اور شہوت خفیہ کا ڈر ہے۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کے بعد آپ کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، لیکن وہ نہ تو سورج اور چاند کی عبادت کرے گی اور نہ کسی پتھر اور بت کی عبادت کرے گی، بلکہ اپنے اعمال میں دکھاوا ریاکاری کرے گی۔ شہوت خفیہ یہ ہے کہ کوئی شخص تم میں سے صبح روزہ دار ہو، پھر اس کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جائے جو اس کو پسند ہو، جس کی وجہ سے وہ اپنا روزہ توڑ ڈالے اور اس طرح اپنی خواہش کو پوری کر لے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان کا عالم ہو، علم کی باتیں کرتا ہو، لیکن ایمان اور عمل سے خالی ہو۔ منافق سے یہاں مراد ریاکار یا فاسق لیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے دنیا کی شہرت کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنا کر اس میں آگ بھڑکا دیں گے۔ استغفر اللہ، استغفار، اللہ اکبر۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام عبادات اپنی خوشنودی اور اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری، دھوکہ اور منافقت سے بچائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئی تعلیم اور بیان کے حوالے سے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنے دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔